درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن زڈ ایچ بی سبسکرائب کیجیے۔ الحمدللہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الی یوم القرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ خبیر علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی آخری آیت کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ آج اسی آیت پر روشنی ڈالنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس عاجز کو صحیح بولنے اور ہمیں صحیح سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل کسی نوجوان نے عاجز سے ایک سوال کیا تھا کہ محکمہ موسمیات والے اور سائنسداں حضرات بارش کے سلسلے میں وقت سے پہلے خبر دیتے ہیں اور پیشین گوئی کرتے ہیں کہ آئندہ 5 دن یہ بارش ہوگی یا طوفان چلے گا یا آسمان اتنے دن ابر آلود رہے گا۔ یا اسی طرح ڈاکٹر حضرات ایکس رے کے ذریعے عورت کے پیٹ میں کیا ہے بتا دیتے ہیں، جبکہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں بیان فرمائی، جن چیزوں سے انسان کو عام طور پر زیادہ واسطہ پڑتا ہے، کثرت سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں انسان کو علم نہیں ہے، اللہ ہی کو علم ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں
بیٹا ہے یا بیٹی اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کون کیا کرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کون کس سرزمین پر اپنا دم توڑنے والا ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم ہے، خبیر ہے۔ اس آیت کریمہ سے قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، کل کون کیا کرنے والا ہے اس کا علم، کون کس علاقے میں مرے گا اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ نہ صرف یہ 5 چیزیں بلکہ ان 5 چیزوں کے علاوہ جتنی غیب کی باتیں ہیں ان تمام باتوں کا علم اللہ کو ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور چابیاں ہیں۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ تو اب یہاں پر جو سوال پیدا ہو رہا ہے یا جو شک ہو رہا ہے یا اعتراض ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، کل کیا ہونے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے اس کا علم، کون کہاں مرے گا اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے۔ تو پھر یہ محکمہ موسمیات والے، یہ سائنسدان حضرات آنے والی بارش کے سلسلے میں میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات سے اور ٹی وی کی خبروں سے وقت سے پہلے کیسے بتا رہے ہیں کہ 1 ہفتہ یہ بارش ہوگی یا کل بارش ہونے والی ہے۔ اسی طرح یہ ڈاکٹر حضرات ایکس رے کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے بتا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ دونوں باتیں قرآن مجید کی آیت کے خلاف جا رہی ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے سورہ لقمان کی اسی آیت کریمہ کی روشنی میں سائنسدان اور ڈاکٹر حضرات کی اسی خبر کو واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں، وقت سے پہلے جو سائنسدان حضرات اطلاع دے رہے ہیں اور ڈاکٹر حضرات اطلاع دے رہے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، دراصل قرآن اور سائنس، قرآن اور میڈیکل کا یہاں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ اس لیے نہیں ہے، اللہ نے آیت میں جس حساب سے اپنے آپ کو علیم اور خبیر فرمایا،
اس حساب سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا. بڑا سا بڑا سائنسدان بھی نہیں رکھتا, بڑا سا بڑا ڈاکٹر بھی اس حساب سے غیب کا علم نہیں رکھتا ہے. پھر سوال کیوں پیدا ہو رہا ہے, اعتراض کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ دراصل ہم نے علم غیب کی تعریف نہیں سمجھی. یہ ساری باتیں تو غیب کی ہیں اور اللہ بیان فرماتے ہیں میرے سوا ان باتوں کو کوئی نہیں جانتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں؟ علم غیب سے مراد کیا ہے؟ اگر علم غیب کی تعریف معلوم ہو جائے تو پھر کوئی اعتراض پیدا نہ ہو, کوئی سوال پیدا نہ ہو, کوئی وسوسہ دل میں نہ آئے. علم غیب کی تعریف یہ ہے کسی واسطے کے بغیر, کسی سبب کے بغیر, کسی ذریعے کے بغیر کسی چیز کو جاننا ذاتی طور پر, اس کا نام علم غیب ہے. اور ڈاکٹروں کا علم, سائنسدان حضرات کا جو علم ہے کسی سبب کے ذریعے سے ہے نا, کسی آلے کے ذریعے سے ہے. وہ کوئی سبب, کوئی آلہ, کوئی ذریعہ استعمال کیے بغیر ڈائریکٹ بتا دے, بتا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بتا سکتے. عورت کو گھر میں بٹھاؤ, ایکسرا مت نکالو, ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھو کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے, دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا. اسی طرح آپ سائنسدان حضرات سے, محکمہ موسمیات کے ماہرین سے پوچھیں اس سال کی بارش کی پیشن گوئی اور خبر تو آپ نے دے دی, آئندہ سال کون سے ہفتے میں کتنی بارش ہوگی وہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا. ایکس رے کے ذریعے سے, آلات کے ذریعے سے, کوئی مشنری کے ذریعے سے آپ بتا رہے ہیں, وہ علم غیب نہیں ہے. کسی واسطے سے اگر کسی نے کوئی علم حاصل کیا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی نعوذ باللہ اللہ کی طرح عالم الغیب ہے, غیب کا جاننے والا ہے. سائنس کا دعویٰ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے یا کسی بھی آدمی کا قرآن پر اعتراض اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جبکہ وہ یہ بتا دے کہ کسی آلے کے ذریعے سے, کسی مشنری کے ذریعے سے, کسی ایکس رے کے بغیر ماں کے پیٹ میں کیا ہے بتا دے اور آئندہ ہونے والی بارش کو بتا دے, تب وہ قرآن پر اپنے زبان کو اٹھا سکتا ہے, ورنہ نہیں اٹھا سکتا. ہو یہ ہے علم غیب کی تعریف. اور دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی اس آیت کریمہ میں 5 چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو حاصل ہے. کب قائم ہوگی, کون سے سن میں ہوگی, کتنے سال بعد ہوگی. پھر آگے فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کا علم صرف اللہ ہی کو حاصل ہے.
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں یعنی عورت کے پیٹ میں کون سی جنس ہے اور کون سی صنف ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس آیت میں جو کہا گیا کہ اللہ ہی ان 5 چیزوں کو جانتے ہیں، ان کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، تو علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم یقینی اور ایک ہے علم کلی۔ علم یقینی کا مطلب حتمی طور پر، یقینی طور پر وہ اللہ ہی جانتے ہیں، بقیہ سب کے صرف اندازے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر کبھی ایکس رے کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے لیکن بیٹی ہوتی ہے، کبھی ڈاکٹر کہتا ہے ایکس رے کے ذریعے بیٹی ہے لیکن بیٹا ہو جاتا ہے، اور کبھی نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے، وہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور سائنسدان حضرات بھی محکم موسمیات والے بھی کہتے ہیں کل بارش ہوگی لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ 2 دن سے یہ خبریں میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ جمعرات اور جمعہ ان 24 گھنٹوں میں شدید بارش ہوگی، لیکن بزرگوں اور عزیز دوستوں ہلکی پھلکی بوندا باندی بھی نہیں ہوئی۔ تو یقینی اور قطعی اور پکا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ انسان جو اس بارے میں خبر دے رہا ہے، آلات کے ذریعے دے رہا ہے، اس کا علم انڈیپینڈنٹ آزاد علم نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا ہے، جو بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعے کے براہ راست اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ اور یہ ڈاکٹروں کی خبریں اور یہ سائنسدانوں کی خبریں آلات کے ذریعے سے ہیں، مشنریوں کے ذریعے سے ہے، یہ غیب کا علم نہیں ہے، اور اللہ نے اس کی نفی بھی نہیں فرمائی۔ اللہ نے جو بیان فرمایا کہ ڈائریکٹ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو یقینی اور پکا علم ان چیزوں کے بارے میں صرف اللہ ہی کو ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو کہا گیا کہ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، کل کون کیا کرنے والا ہے اس کا علم، کون کس سرزمین پر مرنے والا ہے اس کا پکا قطعی یقینی علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ہم روزانہ ڈیوٹی کرتے ہیں، ہماری نوکری بھی ہے اور ہم کو معلوم بھی ہے کل ہم ڈیوٹی پہ جانے والے ہیں، لیکن پکا بول سکتے، قسم کھا کے بول سکتے، یقینی بول سکتے کوئی؟ کبھی ایسا ہوتا ہے گھر سے نکلتے ہیں ڈیوٹی پر جانے کے لیے، پھر کوئی کام آ جاتا ہے، گھر واپس آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ جی ایک کام آ گیا، میں آج ڈیوٹی پر نہیں گیا۔ ایک آدمی آج اپنا پروگرام بناتا ہے کل مجھے حیدرآباد کو جانا ہے، لیکن صبح ہو کے معلوم ہوتا ہے اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس کا سفر ملتوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کہ کل کون کیا کرنے والا ہے، اچھا کرنے والا ہے، برا کرنے والا ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، بد عمل کرنے والا ہے، ڈیوٹی پر جانے والا ہے یا نہیں جانے والا ہے، وہ مزدوری کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا ہے، یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
کون کس سرزمین پہ مرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں شان نزول نقل فرمایا، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمانے لگے اے اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں قحط ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ بتائیے کہ بارش کب ہوگی؟ پھر کہنے لگا میری بیوی حالت حمل میں ہے، آپ بتائیے کہ اس کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی؟ پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ بتائیے کل میں کیا کروں گا؟ پھر کہنے لگا کہ قیامت کب آئے گی؟ پھر کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرا پیدا ہونا تو مجھ کو معلوم ہے، لیکن میں دم کہاں توڑوں گا، میری موت کہاں ہوگی بتا دیجئے۔ آسمان سے وہی آئی، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کا علم، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا کل کون کیا کرے گا اس کا علم، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کون کہاں مرے گا اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ مفسرین نے واقعہ لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں، شاہ منصور خلیفہ عباس نے ایک خواب دیکھا، خواب میں ملک الموت کو دیکھا تو پوچھا میری عمر ابھی کتنی ہے؟ ملک الموت نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا، 5 انگلیاں اس نے بتائی۔ صبح اس نے اپنے خواب کی تعبیر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ فرشتے کے 5 انگلیوں سے اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ کس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس جگہ آئے گی۔ یہی واقعہ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کے بارے میں بیان کیا گیا۔ ان کی آرزو تھی مدینے میں ان کی وفات ہو، آخری عمر تھی، ڈرتے تھے اگر باہر جاؤں تو موت وہیں پر آئے گی، لیکن دل چاہ رہا تھا کہ حج بھی کروں، لیکن سوچتے تھے مدینے سے نکل جاؤں، حج کے لیے جاؤں، وہیں پر موت ہو جائے تو مدینے کی موت کہاں نصیب ہوگی۔ ایک دن خواب دیکھا، ملک الموت کا فرشتہ ہی نظر آیا تو پوچھنے لگے میری عمر ابھی کتنی ہے؟ ملک الموت نے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ تو اس وقت خوابوں کے بے تاج بادشاہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ خواب میرا ہے، تعبیر علامہ ابن سیرین بتائیں گے، لیکن خواب تو بتانا، علامہ ابن سیرین کو خواب دیکھنے والے کا نام نہ بتانا۔ چنانچہ وہ آدمی علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور خواب پورا بیان کیا تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خواب وقت کا کوئی بڑا عالم ہی دیکھ سکتا ہے، اور اس وقت مدینے میں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، ضرور انہوں نے ہی یہ خواب دیکھا ہوگا۔ پھر حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 5 انگلیوں کے اشارے سے 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، 5 گھنٹے مراد نہیں ہے، بلکہ ملک الموت نے یہ بتا دیا 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے، اس لیے میں بھی نہیں بتا سکتا۔ تو بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، آیت میں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا ان چیزوں کے بارے میں کہ بارش کے سلسلے میں اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ یقینی علم، پکا علم، قطعی علم وہ اللہ ہی کو ہے، بقیہ سب کے اندازے ہیں۔ اور اگر کسی نے بتا دیا وقت پر بارش بھی ہو گئی تو وہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف نہیں، اللہ کے علم کے خلاف نہیں۔
اس لیے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، اس میں کسی آلے کا استعمال نہیں ہوتا، اس میں کسی سبب کا استعمال نہیں ہوتا۔ جب کوئی سبب استعمال کر لے وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اور سائنسدان حضرات بھی کب بتاتے ہیں؟ اس وقت بتاتے ہیں جب بارش کا موسم آتا ہے۔ اگر بارش کا موسم نہ آئے وقت سے پہلے، وہ دن متعین کر دے، منٹ متعین کر دے اور سیکنڈ متعین کر کے بتا دے، دن میں ہوگی بتا دے، رات میں ہوگی بتا دے، وہ اتنا پکا مقررہ وقت بتا دے تو میں مان لوں گا، لیکن وہ ہرگز نہیں بتا سکتے۔ مگر اللہ کا جو علم ہے وہ قطعی علم ہے، یقینی علم ہے اور کلی علم ہے۔ کلی کا مطلب اللہ کا جو علم ایک تو پکا ہے، یقینی ہے، اور دوسری بات کلی۔ کلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا جو علم ہے تفصیلی علم ہے، ایک ایک چیز کا علم۔ محکمہ موسمیات والے صرف اتنا کہتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن نہ دن بتاتے ہیں، نہ رات بتاتے ہیں، نہ گھنٹے بتاتے ہیں، پکے طور پر یقینی طور پر نہیں بتاتے۔ اور کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ کون سے علاقے میں کب تک بارش ہوگی، وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ اس بارش کے ذریعے سے کتنے ٹن پانی آئے گا، مگر اس کا علم اللہ کو ہے کہ کتنے ٹن وہ پانی برسانے والے ہیں، اور اس بارش کے ذریعے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، سب اندازے ہیں۔ پکا اور یقینی علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اے سائنسدان والو، اے محکمہ موسمیات والو، تم یقینی طور پر ایسا بتا دو، ہرگز نہیں بتا سکتے۔ اور وہ بھی جب برسات کا موسم آتا ہے، بخارات اٹھنے لگتے ہیں، بادل چلنے لگتے ہیں، تو اپنی مشنریوں کے ذریعے سے وہ بتا دیتے ہیں۔ وقت سے پہلے بتا دو تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ آج آئندہ سال کی بارش کا علم لگائے، کوئی نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں بتا سکتا۔ اسی طرح ایکس رے کے ذریعے ماں کے پیٹ میں ہو یا جسم میں کیا ہو، وہ بھی ایکس رے کے ذریعے ہے، بغیر ایکس رے کے کوئی بتا دے کوئی نہیں بتا سکتا۔ ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ نہ آئے اس سے پہلے بتا دو، بولو کسی بتا سکتا ہے کوئی؟ لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ گردے میں کنکرے ہیں، ڈاکٹر کب بتا رہا ہے؟ جب پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، ادھر درد ہو رہا بول تو گولیاں کھا لو میاں کم ہو جاتا ہوں گا۔ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 1 سال گولیاں کھلانے کے بعد ایکسرا نکال کے بول رہے ارے میاں بہت بڑا دکھ رہا کنکر۔ اگر ڈاکٹر کو پتا ہوتا تو پہلے دن ہی بتا دیتا نا، گردے میں کنکر ہے، ایکس رے کے ذریعے ڈاکٹر نے بتایا، وہ علم غیب نہیں ہے۔ کنکر آنے سے پہلے اگر کوئی بتا دے بغیر ایکس رے سے تو پھر قرآن پر اعتراض ہو سکتا تھا، اللہ کی ذات پر اعتراض ہو سکتا تھا۔ یہ تو کنکر آنے کے بعد بتا رہے۔ دل کے وال بند ہو گئے، ڈاکٹر پہلے بتاتے بعد میں بتاتے۔ وال بند ہونے کے بعد ایکس رے کے ذریعے سے بتاتے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ تو قطعی علم، تفصیلی علم یہ صرف اللہ ہی کو ہے۔ بقیہ جتنے علم ہیں وہ اندازے کے ہیں، اسباب کے ذریعے ہیں، آلات اور مشنریوں کے ذریعے سے ہیں، وہ علم غیب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر اس سے کوئی اعتراض نہیں پڑتا، نہ یہ ایمان کے خلاف یہ بات۔ اگر ہم محکمہ موسمیات والے خبر دے رہے ہیں تو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر مان لیے تو آپ کا ایمان سے بھی نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟
ہم محکمہ موسمیات کی خبر کو جو مان رہے ہیں اس کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیت پر ہمارا ایمان ہے، حدیث پر جیسا ہمارا ایمان ہے، قرآن کی آیت پر حدیث پر ہمارا ایمان یقینی ہے، قطعی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کا جو علم ہے، ان کی جو خبر ہے، ہم جو مان رہے ہیں وہ قطعی طور پر نہیں، اندازے کے طور پر ہو سکتا ہے، ان کا اندازہ ہے، ان کا یہ فن ہے، ان کا یہ علم ہے، ہو سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے ایسا، لیکن قطعی طور پر ہم نہیں مانتے۔ ہاں اس کے ذریعے سے آپ اپنا کوئی کام کرنا نہیں کرنا اس کا بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اخبار میں آ گیا، ٹی وی میں آ گیا، میڈیا پہ آ گیا، اس ہفتے بارش ہونے والی ہے، آپ جمعہ میں مفتی صاحب کی تقریر سن کے فیصلہ کر لیے میں نہیں مانتا، میں شادی کی تاریخ ٹھہرا کے رہوں گا، سب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ بات کو سمجھو، یقینی اور قطعی علم اللہ کو ہے، کلی علم، تفصیلی علم اللہ کو ہے، اور بندے نے جو کہا ہے